لیکن میں صرف تمہیدی طور پر اتنا عرض کر دوں کہ ہمارے موجودہ دور کے اندر جن چیزوں کو دین نہیں سمجھا جاتا تھا انہی موضوعات کو لیا گیا ہے کہ صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، روزہ ہی عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ ہمارا ہر کام عبادت ہے۔ ہمارے پاس کچھ انسانی حقوق بھی ہیں جو ہمارا کل کا موضوع تھا، اسلامی معاشرہ انسانی حقوق، اور آج اسلامی تجارت وقت کی ضرورت و اہمیت پر یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس موضوع کا حق ہمارے انشاءاللہ استاد محترم ہمارے مربی حضرت مولانا محمد ضیاء صاحب ادا کریں گے، اس لیے کہ تجارت ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ جو بدن کے اندر ریڑھ کی ہڈی کا مقام ہوتا ہے وہی مقام تجارت کا ہے، اور تجارت نبیوں نے بھی کی ہے، اور تجارت جو قوم کرتی ہے وہ حکومت بھی کرتی ہے۔ ہمارے ہاتھ سے حکومت گئی ہے، اس میں جو بہت سارے اسباب ہیں ان میں ایک تجارت، ایک سبب تجارت بھی ہے، اور تجارت کے فوائد، اس کی اہمیت، اس کی برکتیں اور تجارت کے جو فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں وہ ہمارے معاشرے سے بالکل مخفی ہیں۔ ہمارا معاشرہ بالکل نہیں جانتا کہ تجارت کرنا بھی بہت اہم کام ہے، بڑی عبادت ہے، لیکن اس کے آداب ہیں، اس کے اصول ہیں، وہ کوشش جو رات دن علماء کرام تو جانتے ہیں، ہمارے محدثین کرام تو جانتے ہیں، لیکن شیخ الحدیث صاحب جب ہمارے سامنے تجارت کی فضیلت بیان کریں گے تو ایسا محسوس ہوگا انشاءاللہ کہ واقعتاً ہماری قوم نے، ہماری ملت نے ایک بہت بڑا خسارہ اختیار کر رکھا ہے۔ اس خسارے سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے، اور وہ خسارہ ہے تجارت کا چھوڑنا۔ جیسے ہمارا شہر غریبوں کا شہر، لیکن یہ تجارت نہیں ہوتی، اور یہ تجارت جس دن ہم اختیار کریں گے، جن جن شہروں میں اور جن جن مقامات پر جو لوگ تجارت اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے فیصلے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ کا شکر احسان ہے کہ حضرت مولانا ہمارے درمیان میں تشریف لا چکے ہیں، اور دوسرے موضوعات پر انشاءاللہ ہم کل دوسرا موضوع ہوگا۔ آج جو موضوع ہے ہم نے حضرت مولانا سے درخواست کی ہے، انشاءاللہ مولانا تو جو بھی موضوع لے لیتے ہیں ہم ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک حضرت مولانا کی آمد کو ہمارے لیے باعث رحمت بنائے، اور ہمارے ان کے مبارک قدوم ہمارے شہر میں آئے ہیں، ہم اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، اور ان کے اٹھائے ہوئے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بھی یقین کامل ہے کہ کبھی اللہ کی بارگاہ سے خالی نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ پاک حضرت کی عمر برکت نصیب فرمائے، اور بغیر کسی تمہید کے حضرت مولانا رضوان صاحب معروفی دعوت برکاتہم سے معدبانہ درخواست کرتے ہیں تشریف لائیں اور اپنے بھرپور طریقے سے استفادے کا موقع نصیب فرمائیں۔ حضرت مولانا تشریف لائیں۔ علماء کرام ادھر تشریف میں آئے، علماء حفاظ جتنے بیٹھے ہیں مجلس میں مسلک پر ادھر تشریف میں آئے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
رسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ترك شيئا لله اتقاء لله عوضه الله خيرا منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر. رواه الشيخان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیں. ساری باتوں کا درود شریف پڑھنا ہر امتی کے ذمے اس لیے ضروری ہے کہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کے اوپر حق بنتا ہے. اللہ کے نبی کا حق بنتا ہے. موضوع کو دوسرا ہے لیکن یہ بھی کہہ دیا جائے تو یہ کہنا بھی نبی کا حق بنتا ہے. کیوں؟ محفل اسی نبی کے نام پہ سجی ہے. آپ جیسے بزرگان دین جب اناؤنسری کے اور نظامت کے مائک سنبھالتے ہیں اس سے بولنے والے کو طاقت ملتی. کیوں؟ وہ بتاتے ہیں کہ محفل کیوں سچی ہے. ایک کہنے والا کہتا ہے انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی اور انہی کی محفل سجا رہا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی. تو جب سب کچھ انہی کا ہے تو درود پڑھوں تو وجہ بتانے کی کیا ضرورت ہے. وجہ تو وہاں بتائی جاتی ہے جہاں کوئی پرایا آ کے دعوت میں شریک ہو جائے. تو کیوں آیا؟ پرایا آ جاوے آپ کے دسترخوان پر آپ کو سوال ہوگا تو کیوں آیا. لیکن وہی آیا جس کے صدقے میں دسترخوان سجا ہے. وہی آیا جس کی برکتوں سے دسترخوان سجا ہے. اس کے بارے میں کسی اس سے متعلق کسی عمل کے تعلق سے کوئی وجہ پوچھی جائے. کائنات سجی ہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. یہ مستقل ایک گوشہ ہے غور کرنے کا.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس فیکٹری میں جہاں انسان بنائے جاتے تھے، صابن نہیں، کپڑا نہیں، یہ چہرے کی چمک دمک کے لیے کیا کریم اور پاؤڈر نہیں، جہاں انسان بنائے جاتے تھے اس فیکٹری میں سب سے بہترین جو پیس تھا، جو مال تھا، اسی کا نام محمد ابن عبداللہ اولا اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی کہا جاتا ہے۔ سب سے بہتر مال محمد رسول اللہ، اس کے بعد کچھ دائیں بائیں اور بھی نظر آئے، والذین معہ، یہ ہے صحابہ، ہاں، اس لیے کہ آپ بھی چلتے تو اکیلے نہیں چلتے، اس لیے کہ مقدرے خاص ہو گئے، شیر پور سے ہی آئے مولانا، لیکن اکیلے تو آئے نہیں ہوں گے، تو اللہ کے نبی کا تذکرہ آئے گا تو اکیلے کیسے آ جائے؟ محمد رسول اللہ، پھر انجمن آ رہی ہے، کیا؟ والذین معہ، صحابہ ہیں، ابو بکر و عمر ہیں، عثمان و علی ہیں، سعد و سعید ہیں، طلحہ و زبیر ہیں، بلال ہیں، معاذ ہیں، معوذ ہیں، ایک ایک دیوانے اور مستانے ہیں۔ پوری مدنی زندگی، مکی زندگی کے آفتاب و ماہتاب ہیں، آسمان رشت و ہدایت کے تارے و ستارے ہیں، حجت الوداع کے گلستہ میں چہکتے مہکتے ہوئے پھول ہیں گے۔ یا اللہ زندگی کا سرمایہ لے کے آیا، میرا نبی کہہ رہا ہے یہ میری کمائی ہے، یا اللہ 313 کو کھڑا کر دیا ہے، یہ تیرے حبیب کے خون پسینے کی کمائی ہے، یا اللہ اگر ان کی لاج نہیں رکھی تو تیری عزت کرنے والا کوئی مجھے نہیں ملے گا۔ کیا بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں جس پر ناز ہوتا ہے، جس پر ناز ہوتا ہے۔ پتہ نہیں بات کدھر کدھر جا رہی ہے، بات تو درود شریف سے چلی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا بیان کرنا ہے، مگر میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ وہ دسترخوان ہے جسے سجایا ہے امام الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم المرسلین شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے اس سجائے ہوئے دسترخوان پر کہیں سے بھی ہاتھ ڈالو، آنکھ بند کر کے ہاتھ ڈالو تو جو 20 ہاتھ لگے وہ سب سے زیادہ لذیذ ہوگا۔ میں اگر درود کا نقطہ ہی کھولوں، جیسے کو آپ نے تجارت کو بھی کیا ہے اور مولانا نے تجارت کرنا معلوم 1 گھنٹے سے کتنی شکلیں اور اسکیمیں بتائی ہیں، کیا اس کو چھیڑوں؟ لیکن ابھی تھوڑا سا درود کی بات آئی تو اجازت حضرت اسی کو کہتے ہیں، اس کے 2 نقطے کہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے، ہم پر اللہ کے نبی کا حق ہے کہ درود پڑھو۔ درود پڑھو کا کیا مطلب ہے؟ میرے لیے رحمت کی دعائیں کرو۔ ایک سوال ہوتا ہے، کیا ہم رحمت کی دعا نہیں کریں گے تو اللہ اپنے مصطفیٰ پر رحمت نہیں برسائے گا؟ حضرت بولیے، امام کے قریب جو ہوتا ہے حکمت دیتا ہے جی، ورنہ پھر کہیں بھی بیٹھ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ جی بتاؤ کیا کام ہے؟ اگر ہم دعا نہ کرتے، اگر امت دعا نہ کرے تو کیا اللہ کے نبی پر اللہ کی رحمتیں نہیں آتی؟ بھائی بولو، آتی؟ کیا ہمارے دعا کرنے سے کچھ بڑھ گئے؟ نہیں۔ پھر کیوں کہا صلو علیہ وآلہ؟ کیوں کہا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ؟ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا، یعنی میرے لیے رب العالمین سے رحمت کا سوال کرنے والا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم گنہگاروں کی اس دعا سے
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی رحمت زیادہ نہیں کرنے والی، اللہ خود جی بھر کے دینے والا ہے۔ اللہ نے تو پہلے ہی دے دیا، آپ سراپا رحمت ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ڈبے سے شکل دوں، میں خود شکل ہی میں نے آپ کو بنا دیا۔ رحمت دوں نہیں، آپ ہی کو رحمت بنا دیا۔ تو جب آپ ہی رحمت ہے، اب سوال یہ بھی جب ساری رحمتیں اتر ہی رہی ہے، امت کو کیوں کہا گیا؟ تم بھی ذرا سا دعا کر دینا، ہم سے تم سے جن سے وضو بھی نہیں ڈھنگ سے کیا جاتا، جن سے ڈھنگ سے وضو نہیں کیا جاتا، جنہوں نے مسواک کرنا نہیں سیکھا، میرے نبی کو معلوم تھا کہ ایسے ایسے امتی آئیں گے، پھر بھی ان سے کہا کہ میرے لیے تم بھی درود پڑھنا۔ اس میں ایک سبق میں کہنے جا رہا تھا، دو نکل گیا اس کے فضل سے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ایک ابدیت ہے اور ایک جو کہہ رہا ہوں وہ ابھی یاد دلائیے گا، اور پوچھ پڑے تو کہیں اور بیٹھ جاؤ۔ جی کیا کہہ رہا تھا؟ جی پہلی بات کہتا ہوں، آپ سوال کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ تقریر نہیں ہے، سبق ہے، سبق۔ مدرسوں میں نقطے پکڑے جاتے ہیں، وجہیں تلاش کی جاتی ہیں۔ آج پنکھے میں آواز کیوں ہو رہی ہے اور ابھی 2 منٹ کے بعد کیوں بند ہو گئی؟ ہو گئی نہیں، کیوں ہوئی، کیوں بند ہوئی؟ اس کا نام مدرسہ۔ الحمد پیش کیوں، زبر کیوں نہیں، للہ زیر کیوں؟ اس کا نام مدرسہ۔ یہ تو راتیں کام ہوتا ہے مدرسہ میں۔ اب بتاؤ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جیسے کچے منہ والوں سے دعا نکلے تو کوئی رحمت زیادہ اترنے والی نہیں، بلکہ جتنی رحمت آنے والی تھی وہ سب اللہ نے پہلے ہی دے رکھی، طے کر دیا۔ اگر کہا جائے کہ ہمارے کہنے سے کچھ بڑھ جائے گی تو اس کا مطلب کہ اللہ کے دینے کا جذبہ ابھی ہمارے دھکے کا محتاج تھا۔ بات تو پوچھنے جیسی ہے نا، یہ تو سب نابے جو کالج والے دماغ ہیں۔ جی اب بتائیے، بتاؤں میں کیا کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو بعض پرندے وہ اپنی چونچ میں 2 قطرے لے لے کے آ رہے تھے، یا اللہ تیرا لاڈلا جلایا جا رہا ہے، 2 قطرہ میں ڈال دوں شاید آگ بجھ جائے۔ خوب جانتے تھے وہ پرندے کہ اتنی لمبی چوڑی آگ میرے 2 قطروں سے کچھ بجھنے والی نہیں، ٹھنڈی ہونے والی نہیں، مگر کم سے کم ابراہیم کے ہمدردوں میں، بہی خواہوں میں، خیر خواہوں میں میرا نام تو آ جائے گا۔ میرے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی شفقت کا معاملہ کیا امت سے کہ اللہ کے نبی نے ایک راستہ دکھایا کہ دیکھو شاید کہ تمہاری نمازوں سے تمہارا بیڑا نہ پار ہو سکے، تمہارے روزوں سے تمہارا کام نہ بن سکے، تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی اور تمہارے سال کے حج اور تمہاری زندگی کے 25 عمریں تمہارے کام نہ بنا سکے، لیکن درود پڑھ لو گے تو اس درود سے اگرچہ کوئی رحمت میرے اوپر زیادہ نہیں آ جائے گی، مگر اللہ کو لکھ دے گا کہ یہ امتی بھی مصطفیٰ کے بہی خواہوں اور خیر خواہوں میں، کم سے کم نام تو آ جائے گا کہ یہ میرے مصطفیٰ کے خیر خواہوں میں، ہم دردوں میں۔ کیوں مولانا بات صحیح ہے؟ اب تو درود پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھ لو ایک یہ آپ کی برکت سے یہ مضمون ذہن میں آیا۔ دوسری بات بولتے بولتے آئی دماغ میں، کیا کہا؟ سمجھ گئے؟ دوسری بات بتاؤ، اللہ کے نبی نے کیوں کہا درود بھیجو، میرے اوپر درود بھیجو، جب کہ معلوم ہے کہ ساری رحمت کا خزانہ اللہ نے مجھے کو بنا دیا، یعنی چابی رحمت کی مجھے ہی مل گئی، میں ہی رحمت ہوں، چابیاں میرے ہی
پھر کیوں ایسا؟ یہ جو اصل میں انسان جتنا بڑا ہوتا ہے، انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور جتنا مقبول ہوتا ہے، اس کو اپنی اتنی ہی زیادہ فکر بھی ہوتی ہے، اتنے ہی زیادہ اس کو ڈر بھی ڈر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جمعہ کے دن کے کپڑے کی فکر اور ہوتی ہے، عید کے دن کے کپڑے کی فکر اور ہوتی ہے، اور اگر دیکھ اور شادی کے دن بارات والے کپڑے کی فکر اور ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن تو پان کا تھوڑا سا کچھ تھوک بھی پڑ جائے تو چل جائے، عید کے دن تھوڑا سا کیوں سے چلے گا، بارات میں بالکل نہیں چلے گا۔ کیونکہ آج آپ سب سے زیادہ پورے شہر میں 1 نمبر کے چمکتے ہوئے دکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کون سا دن ہے؟ بارات کا دن ہے، شادی کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جتنے نوشہ اور دلہا پہنچنے والے ہیں، ان میں سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ شاعر نے بھی کمال کر دیا، جلسہ تو رکھنے ہوگا کام میرا چھپائی ہو گیا، لیکن میں کیا کروں، بات چھوڑی چھوڑوں گا نہیں جی۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اس شعر کا مطلب بتاؤ، اگر وہ بھی بتا دو کیا؟ اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کی آنکھ بنائی، بنانے کے بعد اللہ کو تو بڑی اچھی لگی، مطلب خود پوچھا اے میرے مصطفیٰ تو بتا تجھے بھی اچھی لگ رہی ہے، کتنی بڑی بات۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کی ناک بنائی، محدثین اس کی تعبیر ہی کرتے رہ گئے، کیا بول دوں کہ میرے نبی کی ناک کی خوبصورت کا حق ادا ہو جائے، الفاظ ختم ہو گئے، حق باقی رہ گیا۔ کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، آخر میں سارے مل کر کے کہتے ہیں عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد۔ ہم سب ایک ہی بات کہنا چاہتے ہیں، جیسے نبی بے مثال ہے، نبی کا حالت عضو بے مثال ہے، لیکن بولنا نہیں آتا تو کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے۔ عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر۔ یہ سمجھ میں آئی بات کہ اللہ نے کیا کہا؟ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آنکھ بنا کے پوچھا پیغمبر میرے مصطفیٰ میرے محبوب، مجھے تو اچھی لگ رہی ہے یہ آنکھ، تجھے بھی اچھی لگی؟ اب جب دونوں طرف سے فیصلہ ہوا تب وہ آنکھ وہاں پھٹ کی گئی۔ یہ شاعر کہنا چاہتا ہے، یعنی شاعر نے اچھائی کے کمال کو بتانا چاہا۔ جیسے آپ اب مثال طور پر تو آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے، آپ اپنے لاڈلے کو یعنی پہلے بیٹے کو دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا، یہ تو پھر کوالٹی کم ہوتی جاتی ہے۔ کون سا بچہ آپ کو؟ میں بولوں پہلا حضرت بچہ ہے بھی نہیں ہے، الحمدللہ پہلا بازار میں لے کے پھرتے ہو پہلا، لیکن ایسی میرے صحابہ میں ابو بکر پہلا، میرے نبی ہاتھ میں لے کے پھرتے تھے، ایک مرتبہ ابو بکر ایک طرف عمر ہے، بات پڑھوانا پھر دونوں کو لے کے مسجد نبی میں پھر رہے اور کہا میرے صحابہ آج جیسے یہ میرے دونوں دوست یہاں میرے ہاتھوں سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دن ہم قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ کے سامنے ہی ایسی میں اپنی دونوں پیاروں کو ہاتھ پکڑ کر لے کے چلوں گا۔ وزیران فی الارض ووزیران فی السماء، میرے دو پیارے آسمان پر ہیں، جبرائیل اور میکائیل، اور دو پیارے میرے زمین پر ہیں، ایک کو ابو بکر کہتے ہیں دوسرے کو عمر کہتے ہیں۔ اچھا حضرت درود شریف کی بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہاں تو ایک نقطہ تو ہو گیا، دوسرا بتا رہا تھا ابدیت کو جی، مثال
بچے بھی دے دیا. جی اب آگے دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کیوں مانگا میرے لیے درود پڑھو؟ کیوں مانگا؟ جتنا بڑا جو ہوتا ہے اس کو اتنی ہی فکر ہوتی ہے جیسے خدا، جتنا ہی صاف ستھرا ہوتا ہے اتنے ہی اس کو فکر ہوتی ہے. وہ ہردم پسینہ پوچھتا رہتا ہے. دستی رومال اس دن بہت استعمال ہوتا ہے. کیوں؟ تھوڑا بھی کچھ گڑبڑ نہ دیجیے. یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اونچے تھے نا، لیکن جب آدمی بہت اونچا ہوتا ہے تو بہت اونچے اسی اعتبار سے اس کی سوچ ہوتی ہے. تو پھر وہ ساری اچھائیوں کے بعد بھی وہ اپنے میں ایک کمی محسوس کرتا ہے. پورا آدمی جو نہاتا نہیں، جس نے 14 سال تک کبھی صابن نہیں لگایا ہوتا، پھر جملے سمجھ میں آ رہے ہیں، جو کبھی نہاتا نہیں قاعدے سے، وہ آدمی تو کل والا اتارا ہوا کرتا آج پہن لے، خالی بدل لے تو کہتا نیا پہن لیا. آپ سمجھ گئے؟ اور آپ جیسے سفید رومال والے، سفید ٹوپی والے اور شیروانی والے اور عطر والے، یہ تو کل لگانے کے بعد پیچھے کہتے ہیں یار عید میں جانے کے لیے جیسا چاہیے ویسا نہیں ہو سکتا ہے نا. یہی حال ہوتا ہے اللہ کے مقربین کا کہ وہ ساری رات عبادت کرنے کے بعد بھی تہجد کے لاسٹ پیریڈ میں یہ کہتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک. اے اللہ رات تو گزار دی، ٹائم تو پاس کر دیا، لیکن اللہ ایک تسبیح بھی ڈھنگ کی نہیں کہہ سکا جیسی ہونی چاہیے. جتنا انسان بڑا ہوتا ہے اتنی اس کی نگاہ اپنی کمی پر ہوتی ہے. اب آؤ درود شریف پر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیارے ہیں اللہ کے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں امت سے میرے لیے درود پڑھتے رہنا. اس لیے کیوں نبی ڈر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں پتہ نہیں حشر کے دن میرا کیا ہوگا، تو میرے عمل سے میرا کچھ نہ بنے، لیکن اتنے امتی کروڑوں جب میرے لیے رحمت کی دعا کر دیں گے تو ارحم الراحمین کو رحم آ ہی جائے. آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہے ابدیت. ابدیت کہتے ہیں سب کچھ ہونے کے بعد کچھ نہ ہونے کا یقین بسایا جائے. بہت بڑا سبق ہے درود شریف میں. ایک تیسرا سبق بھی ہے، چلو اس میں چھوڑ دیتا ہوں. درود شریف میں نے پڑھوایا، اس پر یہ بات ہے. تیسرا بھی سن ہی لیجیے ورنہ کہیں گے کہ مولوی جی رہ گیا. تیسرا سبق تو اور بھی اچھا ہے. اچھا کیا ہے وہ؟ اللہ کے نبی نے درود کیوں پڑھوایا؟ کیوں پڑھوایا؟ کیوں پڑھوایا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے درود پڑھوا کر یہ سبق دیا کہ دیکھو اللہ کی جتنی بھی مخلوق، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، فرشتے، اور کتنے بھی اعلیٰ اور بالا ہوں، فرشتوں میں جبرائیل ہوں، انسانوں میں انبیاء، سارے کے سارے اللہ کی رحمتوں کے محتاج. اور اللہ نے اگر سب کچھ دے دیا ہے پھر بھی مخلوق ہے، مخلوق اللہ نہیں ہے. اللہ تو صرف اللہ تو صرف اللہ ہے. ابھی بات کو کھلی نہیں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور پاک علیہ السلام نے پچھلی قوموں میں یہ دیکھا تھا کہ ان پچھلے انبیاء کرام کی امتیوں نے اپنے نبیوں کو جب کمال پایا تو کسی نے اتنا اٹھایا کہ اللہ کے برابر کر دیا، کسی نے اتنا اٹھایا کہ ابن اللہ کا بیٹا کہہ دیا. حضور پاک علیہ السلام نے شفقت کرتے ہوئے ہم گنہگاروں پر شرک کا دروازہ ہی بند کر دیا اور کہہ دیا درود پڑھو، اور جتنا پڑھو گے اتنے ہی مجھے
گویا کہ درود کا حکم دے کر نبی نے توحید کو بچانے کا سبق سکھایا. مضمون سمجھ میں آیا؟ تاکہ ورنہ تو اگر حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کی قوم نے اگر اللہ کے برابر یا ابن اللہ یا کچھ اور کہہ دیا، عیسیٰ تو کسی نے اللہ یا ابن اللہ کہہ دیا، ان کے کمالات کو دیکھ کر تو سارے کمالات کا سرچشمہ اور سارا مرکز تو میرے نبی کی ذات تھی، تو یہ امت تو اور جلدی کہہ دیتی. مگر نبی نے سنبھال لیا ہمارے ایمان کو، ہماری توحید کو، کہ درود پڑھو، یعنی اللہ سے میرے لیے رحمت کی بھیک مانگو. اس لیے میں محتاج ہوں رحمت حق کا، رحمت خداوندی کا محتاج ہوں، اور محتاج کبھی اللہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے. اب ایک بات اور کہتا ہوں زمانے کے اعتبار سے. بتاؤ علماء اگر دنیا میں نہ ہو یہ نقطے کھلیں گے؟ کھلیں گے؟ نہیں کھلیں گے. اور جن بنیادوں پر نبی نے احکام دیے اور سکھائے ہیں، یہ علماء نہ ہو تو نبی کی ساری حکمتیں برباد ہو جائیں گی. نبی کا کلام بے وزن ہو جائے گا، اور جہاں نبی کا کلام بے وزن ہو جائے، بولنے والے کے کلام کا وزن نہ سمجھا جائے، وہاں بولنے والے کا بھی وزن نہیں ہوگا. اس لیے سمجھ میں یہ بات آئی کہ نبی کے کلام کا وزن سمجھنے والے علماء ہیں، تو نبی کو سب سے زیادہ وزن دینے والے بھی علماء ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. یہ بات ادھر کیسے آ گئی؟ اس لیے آ گئی آج سارے حملے علماء پر اور علماء کی فیکٹریوں پر، یعنی مدرسوں پر. سمجھ گئے؟ اور یاد رکھو، جس میں جتنی علم کی صلاحیت ہوگی، عمل کی نہیں، علمی صلاحیت جس کی جتنی زیادہ ہوتی ہے، نبوت سے وہ اتنا زیادہ قریب ہوتا ہے. لیکن یہ مطلب نہیں کہ علم سے دور ہو. اسی لیے دیکھو صحابہ تو بہت ہوئے نا، 1.25 لاکھ، اور نبوت کا دروازہ بند. اب کوئی نبی نہیں ہونے والا. ابو بکر سب سے اونچے صحابی، مگر اب نبی کوئی ہونے والا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی بنایا جاتا. کیوں؟ اس کو دو چار حدیثیں سے جوڑیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اصل میں حضرت عمر میں جو علمی شان تھی وہ سارے صحابہ میں ممتاز تھی. اب آپ کہیں گے کہ ابو بکر، اس کے لیے کچھ مدرسوں میں سال 2 سال لگانے پڑیں گے. اب یہ 50 منٹ میں ساری باتیں تھوڑا نہ، لیکن اتنا سمجھ لیجیے ایک کا دکھا کسی لائن سے کوئی بڑا کوئی چھوٹا آگے نکل جائے تو چھوٹا چھوٹا ہی رہے گا اور بڑا بڑا ہی رہے گا. آپ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ 30 پارے آپ شاندار پڑھ لیتے ہیں اور یہ بچہ ایک آپ سے اچھا ادا کر لیتا ہے اور باقی اور جگہ پیچھے ہے تو بچہ ہی رہے گا اور حضرت ہی رہے گا. ابو بکر ہی ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبوت کا دروازہ تو بند، اس لیے نبوت تو نہیں کہیں اب ملے گی کسی کو، لیکن شان نبوت اگر تلاش کرو تو عمر میں موجود ہے. نبوت تو کسی میں نہیں، لیکن شان نبوت، صلاحیت نبوت، قابلیت نبوت عمر میں موجود ہے. آپ میں امامت کی صلاحیت ہے لیکن مسجد نہیں ملی ابھی تک. کیوں؟ ساری مسجدیں پر ہو چکی، پیک ہو چکی ہے کہ نہیں؟ لیکن صلاحیت ہے، عمر میں صلاحیت ہے نبوت. آج کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کو کہتے ہیں پہلی محرم، چاہے پہلی ہو یا دوسری ہو. جو میں پہلی محرم پکڑ رہا ہوں، پکڑو. پہلی محرم سے سال کا آغاز ہوتا ہے. تقدیر نے کچھ ایسا لکھ دیا تھا
دیکھو ذرا کہ پہلی محرم جب آوے تو عمر کی شہادت یاد آ جائے، سال کا پہلا دن آوے تو عمر یاد آ جائے. اب شہادت بھی ہٹا، سال کا پہلا دن آوے تو عمر یاد آ جائے. یہ عجیب، اس لیے کہ حضرت عمر کی روح کسی تاریخ میں نکلی پہلی محرم. حملہ تو ہوا تھا 27 ذی الحجہ، لیکن شہادت ملی، روح نکلی پہلی محرم. اور ہمارے سال کا آغاز بھی ہوتا ہے بھائی بولو پہلی محرم سے. گویا پہلا دن عمر کو یاد دلا رہا. اب یہ تو تقدیر ہی سے ایسا ہوا، لیکن تقدیر بھی اپنی آزاد تو ہے نہیں، کسی تقدیر بنانے والے کے بنانے ہی سے تو بنی ہے. وہ رب قدیر، وہ تقدیر بنانے والا رب قدیر اگر چاہتا تو اسی 27 ہی ذی الحجہ کو روح نکل جاتے. مگر 3 دن کھسکا دیا، 27 28 29 3 دن کھسکا دیا. اور پہلی تاریخ جہاں سے ایمان والوں کا سال شروع ہوتا ہے وہاں عمر کو لا کے جوڑ دیا. کیوں؟ تاکہ ہر گھر میں جب محرم کی پہلی صبح ہو تو عمر کی یاد آ جائے. اگر کہ ہم یاد نہیں کرتے لیکن اب تو کریں گے انشاءاللہ، تاکہ پہلی صبح ہو تو عمر کی یاد آ جائے. ہم بات کیا ہے، ذرا بات پہ بات کریں گے. عمر ہی کی یاد کیوں؟ ہمیں اس وقت یہ نہیں بتانا ہے، یہ نہیں سوچنا ہے کہ دوسروں کی کیوں نہیں، ہمیں صرف یہ کہ عمر کی کیوں. بھائی ان کی دعوت ہوئی تو بس ان کی کیوں، یہ مطلب نہیں کہ ان کی کیوں نہیں سے کیا لینا دینا، ان کی کیوں یہ حل کرنا. اس مطلب تو اس کی زبان بول رہا ہوں، اس کو مفہوم مخالف اور موافق کہتے ہیں، لیکن مجمع کی چیز ہوئی ہے. خیر، اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے سال کے پہلے دن کو عمر سے کیوں جوڑا؟ بات یہ ہے ایمان والوں کی زندگی کا سارا دار و مدار نبوت سے وابستہ ہے، اور نبی تو نہیں لیکن شان نبوت رکھنے والا صحابی عمر ہے. اس لیے تقدیر نے حضرت عمر کے ساتھ یہ پہلا دن جوڑ دیا کہ ہر آدمی کو شان نبوت، صفات نبوت یاد آ جائے. اب صفات نبوت میں کیا چیز؟ اب آئیے ذرا میں بتاتا ہوں. عمر میں جتنے کمالات تھے وہ تو بہت سارے کمالات علم والے بیان کریں، ہم کو تو نہ بولنا آتا نہ پڑھنا آتا، آپ کو کیا بیان کریں. لیکن تھوڑا بہت جو کچھ رٹ رٹا کے جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ عمر کی زبان، عمر کا بول اللہ کو اتنا پیارا لگ گیا تھا کہ دھرتی پر عمر جو بول بولتے تھے عرش پر اللہ قرآن میں لکھتا جاتا تھا. بتاؤ، نبی کو قرآن ملتا تھا اور عمر یہاں جو بولتے ہیں وہ قرآن میں لکھا جا رہا ہے. کوئی جوڑ سمجھ میں آ رہا؟ کچھ آ رہا ہے؟ میں نہیں کہتا پورا قرآن ایسا ہی، لیکن چند آیتیں تو ہیں ایسے. عمر کی زبان میں کتنی لطافت تھی، کتنی لذت تھی، کتنی مٹھاس تھی، کتنی نزاکت تھی، کتنی خوش نمائی تھی، کتنی خوش روئی تھی، خوش زیبائی تھی. کیا چیزیں تھی اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ بھی دیوانہ ہو گیا عمر کے بول کو قرآن کا جز بنا دیا. اور کئی احکام شریعت کو کے سلسلے میں اللہ نے عمر کو مدار اور بنیاد بنا دیا. مشورہ ہوا، اذان نہیں تھی، جماعتوں کے لیے کیسے لوگ آئے. کسی نے کہا گھنٹی بجائی، کسی نے کہا اوپر چڑھ کے آگ جلائی جائے. ادھر حضرت عمر نے کہا کوئی آواز لگائی جائے. اگر ابھی بول بات کوئی آواز لگائی جائے. ابھی کیسا ہوتا ہے، بھانجا تھوڑا بولتا ہے تو ماموں محبت میں پورا
नहीं समझे? भांजा थोड़ा बोलता है मानो पूरा कर देता है। उमर ने सिर्फ इतना कहा कि नमाज के लिए भाई साहब को दो, ये तकलीफ थोड़ा है, ये तो समझने की मजलिस है। उमर ने क्या कहा, नमाज के लिए कोई आवाज लगाई जाए तो ऑटोमेटिक सवाल होगा ना, आवाज क्या लगाई जाए? आओ आओ कहा जाए या काम छोड़ो छोड़ो कहा जाए, क्या कहा जाए? आवाज में क्या बोला जाए? तो उधर एक सहाबी को रब्बुल आलमीन ने ख्वाब दिखा दिया, रब्बुल आलमीन ने ख्वाब दिखा दिया, और खुद हजरत उमर ने भी वही ख्वाब देखा। लेकिन एक दूसरे सहाबी को, हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बी ही एक सहाबी है, वो आए दूसरे दिन आकर के कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो जो कल बात हो रही थी कि कैसे बुलाया जाए, तो आज मैंने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में मुझे एक आदमी मिला, उसने कहा न ये बजाओ न वो बजाओ, ये कलिमात सुन लो, टाइम पर यही आवाज लगा दिया करो। देखो ना, उमर ने कहा आवाज लगाओ, ऊपर से ख्वाब में सहाबी को सिखा दी गई वो आवाज। क्या आवाज लगाओ? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जो आवाज बुलंद की जा रही है, उस आवाज की बुनियाद हजरत उमर की जिंदगी और हस्ती। फिर हजरत उमर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं, अल्लाह के नबी ने जब ये कानून बना दिया कि अजान होगी, वो सहाबी का ख्वाब सुनकर तो हजरत उमर आए, कहने लगे मैंने भी देखा था लेकिन मैं आने में देर हो कर दी, मैंने बताने में मैंने देर कर दी। तो देखो मामून ने पूरा कर दिया, नहीं कर दिया। अरे बाबा 10 पैसा दे रहा था भांजा, उसके बस में नहीं था कि पूरी मिठाई खरीद सके, तो मामून ने 10 रुपया दे दिया। उमर नहीं बोल सके कि कौन सी आवाज लगाई जाए, तो रब्बुल आलमीन ने उमर की तरफ से पूरा कर दिया। इसका नाम उमर है। हालांकि ये मकाम था नबूवत का, मकाम था नबी का, नबी के होते हुए कौन कोई फैसला नाफिज करे, लेकिन उमर ने एक बात कही तो अल्लाह ने सोचा लाओ उमर की बात की लाज रखते हुए पूरी करवा दो। खुद से तो कोई नहीं मानेगा, मैं भी इज्जत करता हूं तो मानना ही पड़ेगा। इसको कहते हैं उमर। ये है हजरत उमर। इनकी जुबान से कितनी बातें आई, कुरान मजीद में आयतें बन के उलमा के दिमाग में सब आयतें घूम रही। जी मैं थोड़ा सा रुख अब बदलता हूँ इस दूसरी तरफ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में क्यों भेजे गए? अल्फाज बदल के कहो, नबूवत दुनिया में क्यों भेजी गई, नबूवतें क्यों दी गई, रिसालतें क्यों दी गई? क्या 2-4 सजदे करवाने के लिए, दिन में 5 मरतबा वुजू कराने के लिए? जरा समझे मजमून मेरा। लेकिन वुजू या सजदे कम मत कर देना, मगर बात समझने की कोशिश करना। भजिया क्यों खाते? भजिया जानते हैं? वो खाते भजिया क्यों खाई? ऐसा लगा कि थोड़ी भूख लग रही थी। भूख ही क्यों लगी? अब डॉक्टर आगे बताएगा, है ना? फिर वो आगे क्या क्या बताएगा। खाने से मजा आया, फिर भूख मिटी, फिर ताकत बढ़ी, कहीं आगे पीछे तक गाड़ी जाएगी। ऐसे ही अल्लाह ने मस्जिदें क्यों बनवाई, सजदे क्यों करवाए, इतने वुजू क्यों करवाए, इतनी नमाजें, इतनी तस्बीहात क्यों दी? इंसान बनाने के लिए। सिर्फ एक जवाब, इंसान को इंसान बनाने के लिए अल्लाह ने ये सारा काम किया। बुजुर्ग बनाने के लिए नहीं, इबादत गुजार बनाने के लिए नहीं, तहज्जुद गुजार बनाने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसान बनाने के लिए अल्लाह ने ये सारी नमाजें दी, सारे रोजे दिए। इसलिए जो जिस इंसान में जितनी ज्यादा इंसानियत होगी, आदमियत होगी, उतनी ही ज्यादा वो अल्लाह की निगाह में इबादत गुजार लिखा जाएगा। उतना बड़ा वो इबादत
انسانیت ہوگی تو حیوانیت شیطانیت دور ہوتی جائے گی، گناہ دور ہوتے جائے گے، لوٹ کھسوٹ دور ہوتے جائے گے، دوسروں کا کھانا، غلط تجارتیں، غلط دھندے، الٹی سیدھی حرکتیں، الٹی سیدھی کمائیاں سب ختم ہوتی جائے گی، ایک ایک حرام چیزیں چھوٹتی جائے گی۔ اسی کو میرے نبی نے ترمذی شریف میں فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، چھوڑ دو گناہ ساری تو اللہ تم کو دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار لکھ دے گا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ عبادت کا تعلق کر کے گناہ سے ہوا، نہ کہ کثرت سجود سے ہوا۔ اتق محارم تکن اعبد الناس، تو جتنی عبادتیں بھی ہیں یہ پوری عبادتوں کو ایک ایک کر کے جوڑو تو اسی میں کتنا بچے گا؟ ابھی یہ دیکھیں تکن اعبد الناس، تم سب سے بڑی عبادت گزار بن جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگی نام اس کا نہیں ہے، اسے معاصر صاحب نے کہا کہ صرف چند رکعتیں پڑھ لینا نہیں، بزرگی اصل نام ہے انسان بن کے جینے کا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ نمازیں چھوڑ چھوڑ کر کے باہر انسان بنو۔ ارے جیسے باپ کا حق ماننے والا، پڑوسی کا حق ماننے والا، پارٹنر کا حق ماننے والا، بیوی بچوں کا حق ماننے والا، ان کو ستانے والا، ان پر ظلم کرنے والا، وہ کبھی انسان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم رب العالمین کا حق ماننے والا بھی کبھی انسان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نمازیں جو اللہ کا حق ہے اس کو مار مار کے برباد کر کے تو ہم تو بڑے با اخلاق ہیں، چوک پر سارے لوگ مجھے اچھا کہتے ہیں، جی آپ ادھر اچھے ہیں لیکن ادھر کی نگاہ میں نہایت بدبودار ہے۔ اس لیے جو انسان ہوگا وہ رب العالمین کا بھی حق ادا کرنے والا ہوگا اور مخلوقات کا بھی حق ادا کرنے والا ہوگا۔ یہ مثال اگر دیکھنی ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایک ایک صفحے میں دیکھ لیجیے، ایک ایک صفحے میں دیکھیے، نہایت غصے میں ہے عمر۔ دیکھو نا انسان کس کو کہتے ہیں؟ انسان کی پہلے تعریف سنے سے کئی طرح سے تعریف ہو سکتی ہے، لیکن اس کو جو میں کہنا چاہتا ہوں انسان اسے کہتے ہیں جو وہ بڑی شان تھا لیکن سب سے اونچی شان والے کے سامنے بالکل بے شان بن جاتے، اس کا نام انسان ہے۔ اور اس کی شان کے آگے جو اپنی شان دکھاوے وہ کبھی انسان نہیں ہو سکتا، چاہے حیوان ہو چاہے شیطان ہو، لیکن کبھی وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ اذان ہو رہی ہے فجر کی اور کمبل میں تھوڑی سی گرمی مل رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، اب آپ کھڑے رہ گئے، آپ انسان نہیں ہو، آپ انسان نہیں ہو۔ ان الانسان لربہ لکنود، نہ قدرے ہو نام پڑ گیا ہے انسان نہیں ہو۔ اللہ کی شان کے آگے اپنی شان جو دبا دے وہی انسان ہے۔ اس کو مثال سے کہتا ہوں، آپ کو بہت غصہ آیا چھوٹے بھائی پر، وہ پیسے میں بھی کمزور ہے، طاقت میں بھی کمزور ہے، پاور میں بھی کمزور ہے، آپ چاہیں تو اسے توڑ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، لیکن آپ کو یاد آیا کہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ میرے نبی نے معاف کرنے کو سکھایا ہے، سل من قطع واعف عمن ظلم۔ بس یہاں آ کر کے آپ نے اپنا سارا غصہ